جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے. آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے. الحمد للہ رب العالمین. اللہ اللہ اللہ. شراز بھائی کیا کیا ہوا ہے, کیسے کیسے ہوا ہے؟ حیرانی ہو رہے ہم تو حیرانی ہو رہے ہم تو. سر ناروے میں ہیں بھائی آج تقریباً 15 سال سے, لیکن واقعہ ہے یہ 2006 کا لاہور کا. اچھا صحیح. لاہور کا کہہ رہے ہیں ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر ایک شاپنگ پلازا بن رہا تھا اور ہم اس کی سیل ٹیم تھے. صحیح. بیچتے ہیں نا جو دکانیں, اس کے اندر مارکیٹنگ کہتے ہیں ہم شاپ بیچتے تھے. اس وقت انڈر کنسٹرکشن تھی پوری بلڈنگ. تو میں ایک آصف صاحب بتاتے ہیں کہ ینگ بالکل گورے چٹے اور سلم سے 5'2", 5'3" ہائٹ, شادی شدہ. تھے مجھ سے بڑے لیکن لگتے چھوٹے تھے بہت. اچھا. اب جی کہہ رہے ہیں ہم کام وہاں پر کرتے, نمازیں بھی ساتھ پڑھنے جاتے. ویسے تو زیادہ نہیں پڑھتے لیکن جمعے وغیرہ کی ہم پڑھ لیتے ساتھ آتے جاتے نا, اور کوئی اور کبھی کبھار. اب کیا ہوا کہ آصف جو ہیں وہ نمازیں چھوڑنے لگے. اچھا. نمازیں چھوڑنے لگے. چلو ہمیں لگا کوئی ہوگی وجہ, لیکن وہ جمعے کی نماز بھی چھوڑنے لگے. جمعے کی بھی چھوڑنے لگے؟ جمعے کی تو نہیں چھوڑتے لوگ, اہتمام کرتے ہیں. کبھی کہتے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں, کبھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. خیر ایک جمعہ 2 جمعہ گزر گئے. کہہ رہے ایک دن میں واپس آیا جمعہ پڑھ کے, تو ہماری آفس میں ایک اور صاحب تھے اعظم. وہ مجھے پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یار ان کو آپ اکیلے چھوڑ کے نہ جایا کرو یہاں پہ. اچھا. آصف کہتے ہیں مجھے ان سے وحشت آتی ہے, ان سے ڈر لگتا ہے مجھے, ان کو آپ یہاں چھوڑ کے نہ جایا کرو. اب کہتے ہیں میرا تو کہاں نکلنے والا تھا کہ جو مجھے کہہ رہا ہے یہ اعظم, وہ ہٹا کٹا 6 فٹ کا جاندار پنجاب کا جو بندہ ہوتا ہے. صحیح. آصف اس کے سامنے سوکھا, ہم تو اس کا مذاق بھی اڑاتے, سوکھا کمزور کانگڑی. اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کو آپ اکیلا نہ چھوڑ کے جایا کریں, مجھے اس کی وحشت آتی ہے, اس سے نا ڈر لگتا ہے. اب یہ آصف صاحب سے کہتے ہیں کہ یار خیریت ہے, تم چپ رہتے ہو آج کل, کسی سے بات چیت نہیں کرتے. آصف صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک مشن پہ لگا ہوا ہوں. اچھا. لاٹری کھلے گی نا پھر آپ کو بتاؤں. ان کو لگا کہ شاید کوئی بڑا انویسٹر مل گیا ان کو, جو ایک ساتھ کئی دکانیں خرید لے گا, ان کا کمیشن بن جائے گا کوئی لاکھوں میں. کہتے ہیں ہمیں لاکھوں ملتے صحیح دکانیں بیچنے پہ نا. صحیح. کوئی بات. لیکن جب ایسا کنٹینیو ہونے لگا, کوئی نماز نہیں کچھ نہیں, تو انہوں نے پھر اس کو کریدا. ان کو لگا کہ یار پتہ نہیں کوئی شاید شاپ نہیں بک رہی, اور مجھے تو لگا کوئی انویسٹر مل گیا ہوگا, لیکن انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا, دکان بکی نہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ یار دیکھو میری سیل سب سے اچھی جا رہی ہے, میں تمہارے نام پہ کر دیتا ہوں تاکہ تمہاری جاب واب کو پرابلم نہ ہو جائے کہیں نا, ٹارگٹ میں کچھ تو اچیو ہو نا. تو کہتے ہیں یار میں جس کام پہ لگا ہوا ہوں نا مجھے لگے رہنے دو, آخر ایسا کون سا کام ہے. صحیح. اصل تو کہتے ہیں میں ایک جن کو قابو کر رہا ہوں. وہ اس طرح اس لائن میں کیسے چلے گئے؟ ایجوکیٹڈ, فیملی, بیوی بچے. صحیح. تو انہوں نے پتہ کیا کہا اس کو, پہلے تو یہ دیکھتے ہی رہے اس کو کہ کہیں سے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. صحیح. کہ ایک سیل پرسن, گلبرگ لاہور, پڑھا لکھا, شادی شدہ, بیوی بچے, ماڈرن جگہ ہے, وہ جن کو قابو کرنے کے چکر میں لگا ہوا. اور جو سمجھ رہا ہے کہ میری لاٹری لگنے والی ہے, میں ایک مشن پر ہوں. یہ اس سے کہتے ہیں کہ اگر یار
یہ کام تم سے تمہاری نمازیں چھڑوا رہا ہے نا، صحیح تو یہ شیطانی کام ہے. صحیح صحیح صحیح. تو جس کام کے لیے تمہیں نمازیں چھوڑنی پڑیں اپنی، تو یہ شیطانی کام ہے. اگر میں لالچ کروں تو میں تم سے کہوں ہاں ہاں کر، جب آ جائے نا تو پھر میرا یہ کام کرنا، میرا یہ کام کرنا، مجھے یہ کروا کے دینا. لیکن میں لالچ نہیں کر رہا، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ یہ کفر ہے یار. مطلب نمازیں چھوڑ، جمعہ لوگ تم سے کترا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں. انہوں نے ان کی بات کو یہاں سے سنا، یہاں سے نکالا. تمہیں کیا پتا، ابھی چھوڑ دو مجھے. اس نے کوئی آگے بات کی نہیں ان سے، صحیح. وہ لگا رہا اپنے معاملے. کہتے ہیں اگلے دن کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہماری نا، جیسے نہ اس نے مجھ سے کچھ کہا ہو، میرا بھی دل نہیں کیا. اتنی بات کرنے کے بعد اس سے میں کیا کہوں. صحیح. سر 2 دن بعد وہی آصف صاحب گھبرائے ہوئے ان کے پاس آئے. اچھا. یار مجھ سے غلطی ہو گئی. کیا غلطی ہو گئی؟ یار مجھ سے غلطی ہو گئی. یار میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میرے بچے پہ بہت سارے کتے پڑے ہوئے ہیں اور اس کو جھنجھوڑ ہے. اللہ یار، اللہ خیر کرے. بہت سارے کتوں کو دیکھ رہا ہوں جو میرے بچے پہ چڑھے ہوئے ہیں، جھنجھوڑ ہے ان کو. اب اندازہ لگا ہوا ہے یار یار. بہت تکلیف دے یار، اللہ بچائے. ایسا کیا گندا عمل کر رہی ہیں؟ یار میں دیکھ رہا ہوں کہ میری والدہ کا جنازہ جا رہا ہے اور میں اس میں شرکت کرنے کے لیے بھاگ رہا ہوں، اور میری والدہ جنازے سے اٹھ کے بیٹھ گئی ہیں اور دوسری طرف منہ کر لیا ہے اور کہہ رہی ہیں اس کو نکالو یہاں سے، یہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو. اوئے ہوئے. جی والدہ، یعنی کہ اتنی بڑی سزا مل رہی ہے سر کہ سر والدہ کو سر اپنی سر سر سرپرستی سے منع کر رہی ہیں. آپ اندازہ لگا. مطلب وہ کیا عمل کر رہے ہوں گے یار، گناہ کے. یار لوگ اپنے آپ کو خود برباد کرتے ہیں لالچی چکر میں آ کے. دیکھ رہے ہیں دادا ہاں کیا دکھایا جا رہا ہے. صحیح. اب نوٹ کر رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں بھائی. صحیح. اب وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یار میں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، میں بہت آگے آ گیا ہوں. مطلب اگر میں نے چھوڑا تو میری موت ہے. صحیح. جو سٹیج پہ میں ہوں وہاں میں بیک نہیں جا سکتا، نہ چھوڑ سکتا ہوں، نہیں تو میں گیا. تو یہ اس کو کہتے ہیں آصف کو کہ یار مرنا تو سبھی نے ہے، مرنا تو سبھی نے ہے. صحیح. ایسے اگر اس حالت میں تم برداشت کر سکو کہ تمہاری والدہ اپنے جنازے میں تمہیں آنا پسند نہ کریں، تمہارے بچے پر کتے خدا نہ خواستہ ایسے حملہ کریں، اور جو چیز تم سے نماز چھڑوا دے تو کفر ہے. تو ایسی حالت میں مرنے سے بہتر ہے کوشش میں ہی مر جاؤ. صحیح. نیکی کی راہ پہ جاؤ، کہ کوشش میں مر جاؤ. کیا پتا اللہ پاک کسی کوشش کا انعام دے دیں کہ چلو یار ایک کوشش میں نیکی کی غلطی کی کوتاہی دور کرنے کی کوشش میں مارا گیا، اللہ پاک معاف کر دیں. مرنا تو ہے ہی ویسے سب. صحیح. مان گئے بھائی، یہ بھائی مان گئے. یہ والی بات مان لیں، چلیں شکر ہے. مان. تو ان صاحب نے کیا کہا ان کو، آصف صاحب کو، کہ یار میرے پیر صاحب ہیں شوکت علی قادری صاحب، اچھا آپ جو ہیں چلو ان کے پاس چلتے ہیں، ان کے پاس کوئی حل ہوگا اس چیز کا. صحیح. کہتے ہیں مجھے بھی کافی عرصہ ہو گیا تھا، میں گیا نہیں تھا، تو ہم چلے گئے ان کے پاس جانے کے لیے. پہنچے تو پتہ چلا پیر صاحب جو ہیں وہ عمرے پہ تشریف لے کے گئے. اچھا. وہ بھی موجود نہیں ہو سکا معاملہ. تو ان کے دوست نے ذکر کیا یونس صاحب کا. اچھا. ابھی یونس صاحب کون ہے؟ جو کبھی کالا جادو کیا کرتے تھے. اچھا. وہ راہ راست میں ایسی راہ راست پہ ہیں کہ مدد کرتے ہیں لوگ. بڑی بات ہے یار، اللہ نے دیکھو رہنمائی دکھائی. یہ بھی رہنمائی چاہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے. یونس صاحب کس بات پہ مشہور تھے؟ کبھی کالا جادو کیا کرتے تھے. صحیح. اور اب سب ختم، سب چھوڑ دیا، اب لوگوں کی مدد کرتے. بتا رہے ہیں سر ہم جا رہے، دسمبر کے دن تھے اور آصف کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، ٹھنڈے پسینے. صحیح. کہتے ہیں جیسے ہم ان کے گھر کے قریب پہنچے، اس کو جیسے بجلی کے کرنٹ نہیں لگتے، جیسے آپ کسی کو کرنٹ مارو بجلی کے کیسے لگتے ہیں اس کو، ایسے لگے جھٹکے، اور یہ گاڑی کی چھت سے ٹکرائے جا کے بار بار. کہتے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اچھل کے نا گاڑی کی چھت پہ لگ رہا ہے. یہ ابھی وہ آئے نہیں ہے، صرف قریب پہنچے. رکاوٹ ہی آ رہی تھی نا کہ کسی طرح سے رکیا جائے.
اب ان کی یہ حالت دیکھ کے نا یہ لوگ پڑھنا شروع ہو گئے بھائی کہ بھائی یہ گاڑی کا اسٹیئرنگ ہی نہ موڑ دے کہیں, صحیح, یا ہمیں ہی نہ مار دے کہیں, یہ تو ایسے اچھل رہا ہے دیوار, اس کو کچھ ہو ہی نہیں رہا, اچھل کے ہم پہ نہ آ جائے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو. اب یہ بےچارے چیخ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, جو بھی ان کو آتا, کہتے ہیں یہ ہمارا حال تھا. خیر بڑی مشکل پہنچ گئی جی گھر کے پاس ان کے. کہتے ہیں ان کی گھر کی گلی میں گاڑی نہیں جا سکتی تھی, بڑی تنگ گلی تھی یونس صاحب کی, تو باہر گراؤنڈ کے پاس انہوں نے گاڑی لگا دی. کہتے ہیں میں ڈرائیونگ سیٹ پہ تھا, ساتھ آصف بیٹھے ہوئے تھا, اور پیچھے دوست کا دوست جو شاہد لڑکا ہے, شاہد نام ان کا, وہ چلا گیا یونس صاحب کو لینے کے. صحیح. کہتے ہیں یونس صاحب آ رہے ہیں دور سے, انہوں نے دور سے گاڑی کو دیکھا, وہیں رک گئے. اچھا, یونس صاحب وہیں رک گئے, اور جو لڑکا شاہد جو ان کو لے کے آ رہا تھا اس کو ڈانٹنا شروع ہو گئے. اچھا, تو ہر کسی کو میرے پاس لے آتا ہے, کس کو لے کے آیا ہے یہ؟ اچھا, یہ تو ویسے ہی مردہ ہے. ارے وہ خالی علم میں اتنا آگے جا چکا ہے. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں گاڑی دیکھ کے دور سے ہی, یہ تو ویسے ہی مردہ ہے جس کو تم میرے پاس لائے ہو, ہر کسی کو لے آتے ہو. تو یہ بتا رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آصف کو کرنٹ تو لگ رہے تھے, جھٹکے لگ رہے تھے, وہ مردہ نہیں تھا, وہ زندہ تھا. وہ انہوں نے اندرونی کیفیت بتائی نا, روحانیت ختم ہو گئی نا, جو ایمان کی طاقت ہوتی ہے نا وہ چھن جاتی ہے نا اس موقع پہ. یار اللہ سب کی برقرار رکھے بھائی. شاہد صاحب آ کے پیچھے, اور جو یونس صاحب ہیں وہ ٹھیک آصف کی سیٹ کے پیچھے بیٹھ گئے. ڈرائیونگ سیٹ پہ بھائی ہیں ناروے والے, آصف فرنٹ سیٹ پہ, ان کے پیچھے یونس صاحب بیٹھ گئے اور شاہد صاحب, اور پیچھے بیٹھ کے کچھ پڑھنا شروع کیا. صحیح. کہتے ہیں یار جہاں انہوں نے پڑھائی شروع کی نا, ہمیں بلیوں کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہوئی. اور جب ہم نے اپنے آس پاس دیکھا تو ہماری گاڑی کی چاروں طرف بلیاں بیٹھ کے زور زور سے رو رہی ہیں, ہمیں دیکھ کے چیخ رہی ہیں, رو رہی ہیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10-15 بلیاں نے ہماری گاڑی کا گھیر لیا, اور ایک بلیوں کا جو رونا ہوتا ہے, ہاں بہت خوفناک ہوتا ہے, جس کو سن کے بھی آپ کو بڑا اریٹیٹنگ فیل ہوتا ہے, تو وہ ہونا شروع ہو گیا.